ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کس اللہ کے ہائے سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں. نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ کہہ رہا میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں. تو بدماشی کر یا سجدہ کر میں دیکھ رہا ہوں. تو شراب پی یا دودھ پی میں دیکھ رہا ہوں. تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں. تو نشہ کر یا زمزم پی میں دیکھ رہا ہوں. تو سجدے میں گر یا نشے میں گر میں دیکھ رہا ہوں. تو جھوٹ بول یا سچ بول میں دیکھ رہا ہوں. تو صحیح تول یا غلط تول میں دیکھ رہا ہوں. تو سچ بول یا جھوٹ بول. تو قتل کر یا تو معاف کر. تو محبت کر یا نفرت کر. ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے. بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر میں دیکھ رہا ہوں. لا یخفی علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مریں, ان کو بچا لے باقی سب کو مار دے. تو اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی. خاموش, میرے عرش کے نیچے موت ہے. اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا, میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا. تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں, مار دو. جبریل گرے گا, میکائیل گرے گا, پھر پوچھے گا کون باقی. اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم. تو اللہ کہے گا یہ 4 کو موت دے دے. تو 4 مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی بخود کھڑا ہو جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں. تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے. تو اسرافیل پانی دیں. ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے, تو تم سارے ہی مفتی بیٹھے ہو, میرے سارے بیان کو تم نے زیرو کر دینا تھا. چنگا مولوی کھلو کے پانی پیندا پہ. میرے دین میں شدت نہیں ہے. حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا. کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو, جیسے میرے لیے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا, میں بیان کر رہا ہوں. اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے, اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے. میرے رب نے, میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا, ہم نے اوکھا بنا دیا. اور یہ دینا ذرا. ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل, وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا. اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی, لے بھئی ہن میری واری لگ گئی. سارے نوں مارن والے انہوں پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی. تو وہ کہے گا, اللہ پائے گا کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ میں باقی. اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ, مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا, زمین آسمان پرزے ہو جائیں گے, ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا. اور میرا اللہ شہنشاہ احد صمد رحمان رحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد
القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ رب السماوات والارض کل کائنات کا اکیلا احد صمد شہنشاہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وہ کہے گا اللہ اکبر من کان لی شریکا فلیاتہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ کوئی ہوگا تو آئے گا پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہے این الجبارون ظالم کہاں ہے این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم کون ہے آج بادشاہ کوئی جواب دینے والا نہیں تو کہے گا للہ الواحد القہار آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا میرے بچیوں اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے بڑے تاجر بن گئے آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ہم آزاد سنو آپ کو عجیب بات سنو آپ کو عجیب لگے گی ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو چھٹی کا کتنا مزہ ہوتا ہے تمہارے یہاں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے جمعہ اور اتوار تو جمعے کا دن کتنا اچھا لگتا ہے تمہیں اتوار کا دن کتنا اچھا لگتا ہے کہ چھٹی جب میں وہاں لاہور پڑھتا تھا تو سینٹرل ماڈل اسکول میں ہمیں ایک ہی چھٹی ہوتی تھی تو ہم مقابلہ کرتے آج اتوار ہے صبح کون سب سے دیر سے اٹھے گا یہ احمقانہ مقابلے ہو رہے ہوتے تھے کیوں چھٹی اور مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا نہ اسکول میں نہ کالج میں ذہن اچھا تھا پاس ہوتا گیا شوق تو آ کے لگا جب اللہ نے دین میں تو ہمارے اسکول کا جو چپڑاسی تھا پی این وہ گھنٹی بجتی تھی تو پیریڈ کا گھنٹہ اس کا نام تھا مصری خان اتنا لمبا اس کا تھا
تو آخری گھنٹے پر میرے کان لگے ہوتے تھے، ٹیچر کیا کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا، میں ادھر کان لگائے بیٹھا ہوتا تھا کہ ٹن کی آواز کب آئے گی۔ واللہ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آخری پیریڈ میں ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے، میرے کان ادھر لگے ہوئے، میں سب سے آخر میں بیٹھتا تھا تاکہ کوئی ڈنڈا ڈنڈا بھی پڑھے تو ذرا احتیاط سے ہی پڑھے، تو چونکہ پڑھتا تو تھا نہیں۔ آپ کو عجیب سنو، میں لیکن تم یہ اس پہ عمل نہ کرنا، اللہ دیکھ پہلے ہاتھ عمل نہ کر۔ میرا جب پیپر قریب آتا تھا، قریب سے مراد ہے کہ صبح پیپر ہے، قریب سے مراد مہینہ نہیں، ہفتہ نہیں، 10 دن نہیں، صبح پیپر ہے، صبح، اس سے ایک صبح پہلے تک کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی۔ یہ خیال آتا تھا باپ کی زمینیں ہیں بابا تو چلو نہ بھی پڑھے تو روٹی تو مل جائے گی۔ تو صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، تو میں نماز پڑھتا، آگے پیچھے کوئی نہیں، نماز پڑھ کے عشاء، اور کتاب لے کر یوں بیٹھ جاتا، یا اللہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، تو کل جو پیپر میں کوشچن آنے والا ہے نا، یا اللہ مجھے دکھا دے، بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا وہ کوئی نکل آیا، اب میرا ذہن اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، حافظہ اچھا تھا، تو میں 10-15 صفحے ادھر پڑھتا اور 10-15 صفحے ادھر پڑھ کے پھر کتاب بند، یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، کل جو آنا ہے وہ دکھا دے، بسم اللہ۔ یہ میں کوئی 15-20 دفعہ یہ کام کرتا تھا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ حیران ہوں کہ میں 8ویں میں سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں بغیر پڑھے سیکنڈ آیا، تو میرے ٹیچر جو تھے وہ خوش ہونے کی بجائے وہ میرا یہاں سے کان پکڑ کے کہنے لگے، وہ تو پڑھتا تے ہیں نہیں تو سیکنڈ کیوں میں آ گئے؟ میں کہ استاد جی آپ خوش ہو میں سیکنڈ ہو، آپ کے سیکشن سے میں سیکنڈ آیا ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ کہ خوش تو، پر تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو تجھے تو پاس ہونا مشکل ہے، تو سیکنڈ کیسے آ گیا؟ میں نے کہا بسم اللہ کی برکت۔ ہاں پاس ہونا، فیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس دن قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے گا، جب اللہ کا عرش آئے گا نا، تو ایک دفعہ ہم سب پھر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، مرد عورت قبروں سے ننگے اٹھیں گے، ننگے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، پھر اذان دینے والے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ ان 4 کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا، ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کا عرش آئے گا، اس کی ہیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں گے۔ اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے یہ ٹائم پیریڈ میرے نبی نے نہیں بتایا، لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا، اور میرے بچوں بچیوں، میرے بھائیوں بہنوں، سب سے خوفناک گھڑی ہوگی جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا عبدالجبار کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہوگا، موت ہوتی تو میں مر جاتا، موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا کہ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے زیرو نظر آئے گی، اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے۔ ادھر جنت مہک رہی، ادھر جہنم بھڑک رہی، ادھر پل صراط ڈول رہا، ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا، آج عمل تولا جائے گا، آج
ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر، مال پر، تجارتوں پر، گاڑیوں پر، گھروں پر، میرا اللہ تولے گا عمل پر، تقوی پر، زہد پر، توکل پر، سخاوت پر، عبادت پر، اخلاق پر میرا اللہ تولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اعطیتک خولتک وانعمت علیک، میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے۔ وہ پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو، اچھے برے کو ڈالو، سیدھے ہاتھ پہ ڈالا جائے گا نیکیوں کو، برے ہاتھ پہ گناہوں کو۔ ایک عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے ایمان سب سے بڑی چیز ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں، نہیں۔ پھر نماز ہے، نہیں۔ پھر روزہ ہے، نہیں۔ پھر زکوٰۃ ہے، نہیں۔ پھر حج ہے، نہیں۔ پھر جہاد ہے، نہیں۔ تبلیغ ہے، نہیں۔ سب سے پہلے میرے عمل سے، میرا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے اور یہ اتنا سینسٹیو رشتہ ہے کہ اس کے اندر کی بدتمیزیاں میری نمازوں کو تباہ کر دیں گی، میرے روزے ہوا میں اڑ جائیں گے، میرے حج زکاتیں ہوا۔ اگر میں بیوی کے ساتھ بدتمیز ہوں یا بیوی میرے ساتھ بدتمیز ہے تو اس کی باقی چیزوں کو اللہ زیرو کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان سنو، میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ میں نے یہیں پڑھا ہے، اور کسی عمل کے ساتھ کمینے کا لفظ نہیں پڑھا۔ برا آدمی، بیس الرجل بیس العبد، لیکن کمینہ یہ لفظ صرف ایک ہی جگہ ہے۔ کہاں؟ آپ نے کہا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کے زندہ نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا، اپنی بیوی کو عزت دے کے رہوں گا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے خامند اور بیوی کے تعلق کا صحیح ہونا، چونکہ یہ بنیادی رشتہ ہے، یہ بیج ہے۔ تو آج عمل تولے جا رہے ہیں، اور ایک عمل جو آج پوری دنیا سے نکل گیا ہے، اچھے اخلاق، محبت، درگزر، معافی، تواضع، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، معاف کر دینا۔ ایک آدمی کا عمل تولا جائے گا، اور وہ ایسے ہو رہا ہے، یہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے، کبھی یہ ڈول نیچے ہو جاتا ہے، کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے۔ جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا اس کو سانس آتا ہے، جب یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کا سانس ہٹک جاتا ہے کہ مر گیا، جہنم۔ تو یوں ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں آ کر جو بیٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا، اور اس کا وزن رائٹ والا ہیوی ہو جائے گا، تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب کامیاب، جنت کا پروانہ دے دو۔ تو وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا؟ نماز بے بس ہو گئی، روزہ بے بس ہو گیا، تبلیغ بے بس ہو گئی، اور علم بے بس ہو گیا، کس چیز نے میرے عمل کو وزنی کیا؟ وہ فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں۔ یہ بچوں سنو، آپ بھی بچیوں سنو، تیرے اچھے اخلاق۔